کرنے والوں، حضور غوث پاک کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرنے والوں، حضور تاج الشریعہ کے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ کے ماننے والوں، حضور تاج الشریعہ سے سچی محبت کرنے والوں، اور اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو، تمام مومن بھائیوں کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان مقدس کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی فضیلتیں کیا ہے اور کس پر ان کی فضیلتیں ہیں؟ جو مومن ہوا کرتا ہے ان پر اس کی فضیلت پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات آپ لوگ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھ لیجیے، روزہ ان لوگوں پر فرض ہے، ان لوگوں پر۔ پہلی بات تو مسلمان ہونا، پہلی بات کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ مسلمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا؟ مومن بھی ہونا۔ کیا ہے؟ مسلمان ہے، لیکن اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جو نبی کی شان میں یا اولیاء اکرام کو مشرک کہے، کیا کہے؟ جو اولیاء اکرام کو مشرک کہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نام کے تو مسلمان ہوں گے۔ کیا ہے؟ نام کے تو مسلمان ہوں گے، لباس کے تو مسلمان ہوں گے۔ اگر کوئی اولیاء اکرام کو مشرک کہہ رہا ہے یا قبر پوجا کوئی بتا رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ مسلمان صرف نام کے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ مسلمان نام کے ہیں۔ یہاں جو روزہ فرض ہے وہ مومنوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ مومنوں پر ہے، کافروں پر نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جو مغفرت ہوتا ہے وہ مومنوں کا ہوتا ہے، نہ کہ کافروں کا، کیونکہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، مطلب دوزخ ہے۔ کافروں کے لیے دوزخ بنایا گیا۔ کیا ہے؟ کافروں کے لیے دوزخ بنایا گیا اور مومنوں کے لیے جنت بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ مومنوں کے لیے جنت بنایا گیا اور کافروں کے لیے دوزخ بنایا گیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اگر جو مومن ہوگا انہیں پر نماز، روزہ اور کیا بولتے ہیں جو زکوٰۃ وغیرہ جو واجب ہوتا ہے، جو مالک نصاب ہوتا ہے اس پر، لیکن جو روزہ فرض ہے یہ مومنوں پر ہے، اور نماز جو فرض ہے یہ مومنوں پر ہے، اور جو ثواب ملتا ہے مومنوں کو ملتا ہے، نہ کہ کافروں کو۔ ثواب جو ملتا ہے، جو لوگ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان کسی غریب کا مدد کرتا ہے، دیکھیے اس مقدس مہینہ میں انسان کو چاہیے کہ جتنا اللہ کے راہ میں خرچہ کریں گے، اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے راہ میں جتنا خرچہ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، کیونکہ یہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ نبی کا صدقہ ہے، اور اللہ کا مہینہ، جتنے بھی 12 مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن ان مہینوں میں یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مقدس مہینہ ہے یہ نبی کا صدقے ملا ہے۔ کیا ہے؟ نبی کے صدقے ملا ہے، جن کے لیے ہم لوگ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اپنی جان دینے کے لیے یہ وہ نبی ہے جس کو ہم لوگ اپنی جان دینے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی ایمان کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان کا پہچان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کا پہچان ہے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے یا نبی کو برا بھلا کہے تو اس کے لیے بلند آواز اٹھائے اور ان کو منہ توڑ جواب دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا ہے؟ ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے،
اس لیے ایسا کوئی معاملہ آئے، کوئی اگر ایسا چھیڑخانی کرتا ہے تو ان کو پہلے منہ توڑ جواب دیا جائے، لیکن انشاءاللہ ان کا فیصلہ تو کل قیامت کے دن کیا، وہ تو بندہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ جو نبی کی شان میں دھوکا کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں رسوا ہوتا ہے۔ آخرت میں تو رسوا وہ بندہ ہوگا جو نبی کی شان میں بھونکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم روزے کی اہتمام کریں، روزہ رکھیں اور روزے کا احترام بھی کریں، ساتھ ساتھ ادب و احترام لازم ہے۔ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ روزہ کرتا ہے تو اگر کوئی بندہ کسی مسئلے میں روزہ نہیں رکھنے پاتا وہ الگ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر حقیقتاً کوئی بیمار ہے، کیا ہے، حقیقتاً اگر کوئی انسان کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن روزہ اگر جو چھوڑ دیتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر بلا وجہ اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، مطلب ان کو گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ، ایک تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ ہوتا ہے اور گناہ صغیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اس ماہ رمضان المقدس میں ہر انسان کو نیک کام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ روزہ جن مومنوں پر روزہ فرض ہے ان کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، جو بالغ ہے ان پر روزہ فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی بالغ ہے ان پر روزہ فرض ہے۔ ہم مثال کے طور پر بچے رکھ لیتے ہیں یا عادی کی وجہ سے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جن پر روزہ فرض ہے وہ نہیں رکھے گا تو وہ بندہ کیا ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اب گنہگار کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، جہنم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ تو تمام مومن کو چاہیے کہ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر میں عبادت کریں۔ جتنے بھی مومن ہیں، کہیں چاہے انڈیا کا ہو، کسی ملک میں ہو، کہیں بھی سنی ہو، جہاں مومن ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھے، روزہ کے ساتھ ساتھ روزے کا احترام ادب و بزا لائے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر نمازیں پڑھی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، ادھر نمازیں پڑھی جاتی ہے، ادھر لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خود تو لیٹ کرتے ہیں، باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اب پہلی بات، اللہ کی مقدس گھر میں جو دنیاوی بات کرتے ہیں ان کا نیکی چلا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ نیکی چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ کو بولا جاتا ہے کہ دنیا کی بھی بات مسجد میں اللہ کے گھر میں نہ کیا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، لوگوں کی عادت ہے وضو خانے میں، اکثر جگہ میں دیکھا ہوں وضو خانے میں لوگ دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ لوگ کے یہاں اللہ کی مقدس میں گھر میں سنت ادا کیا جاتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اتنی بدن آواز آ رہی ہے کان تک، تو کیا بتائیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ کے پاس ادب و احترام نہیں ہے۔ اگر یہ بات یاد رکھیے، جس کے پاس علم نہ ہو، کیا ہو، اگر جس کے پاس، دیکھیں پہلے انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب انسان علم حاصل کر لے گا تو وہ جانے گا کہ مسجد کا، اللہ کا مقدس گھر کا احترام کیا ہے، ادب و احترام کیا ہے، وہ سمجھے گا۔ نا علمی کی وجہ سے ایسا حرکتیں ہوتا ہے۔ انسان کو بولا جاتا ہے کہ اللہ کی مقدس میں دنیاوی باتیں نہ کرے، یا اللہ کی مقدس گھر ہے، یا اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح وغیرہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہم لوگ جانے دیتے ہیں۔ اور ہم لوگ کو چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے، مقدس مہینہ چل رہا ہے، اتنا جتنا نیکی کریں گے اس کا ڈبل کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ کیا ہے؟ ڈبل ثواب ہے۔ لیکن ہم نیکیوں کو ضائع اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ دنیاوی باتوں میں ہم لوگ مشغول ہیں، اس لیے ہم لوگ پر بلائیں مصیبتیں آتی ہیں۔ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ پر مصیبتیں بلائیں گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ پریشان ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ پریشان ہیں۔
لیکن پریشان کا جڑ ہم ہی لوگ ہیں. کیا ہے؟ پریشان کا جڑ ہم ہی لوگ ہیں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتا ہے؟ ادب و احترام تو بالکل ہے ہی نہیں. ادب و احترام انسان کو کہا جاتا ہے اللہ کا مقدس گھر ہے، آؤ اچھی طرح عبادت کرو، باتیں نہیں. پہلی بات جو بڑے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اللہ کی مقدس گھر میں وضو خانہ میں بالکل نہ بات کیا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے بچے بھی بگڑ رہے ہیں. کیونکہ پہلے اگر بڑا صحیح ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ چھوٹی بھی دیکھ کے اس کو صحیح کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر بڑے لوگ صحیح ہو گئے، کیا ہے؟ اگر بڑے لوگ صحیح ہو گئے تو بچے بھی صحیح ہو جائے گا. تو پہلے ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا ہے. کس کو سدھارنا ہے؟ اپنے آپ کو. مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، اگر میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو میرا دیکھ کے آپ بھی مطلب برا کام شروع کر دیں گے. مثال کے طور پر میں جا کے تاش کھیلتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب ہمارے کام دیکھیں ہمارا امام صاحب برا کر رہا ہے تو میں بھی برا کروں گا. جب امام صاحب ہی نہیں لحاظ رکھتا تو ہم کیا رکھیں؟ تو اس میں پہلے بڑوں کو سدھارنا. اگر بڑے سدھر گئے تو انشاءاللہ بچے بھی سدھر جائیں گے. اور بچے یاد رکھیں، بچے جو ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں، اس کو ڈانٹا نہ کریں. کیا کریں؟ اس کو پیار سے سمجھایا جائے. جتنی بھی چھوٹے بچے ہیں اس کو ڈانٹا نہ کرے، کیونکہ جتنا ڈانٹیں گے اتنا وہ بدمعاشی کریں گے. یہ یاد رکھیں. بچوں کو اگر پیار محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی لائن پہ آئے گا. کیا کرے گا؟ بچہ اپنے لائن پہ آئے گا. اور وہی بچہ کو آپ ڈٹ کے بولیں گے یا مار دیں گے تو اور بھی وہ بدمعاشی شروع کر دے گا. کچھ سنوائی نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات، اپنی اولادوں کو علم سکھائے. کیا سکھائے؟ اپنی اولادوں کو علم سکھائے. کیونکہ یہی اولاد جب بڑا ہوگا تو کوئی اولاد ایسا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب بچہ، ایک مثال کی طور کہہ رہا ہوں، ایک مثال کی میں بات کہہ رہا ہوں، اس دور میں فرقتن کا دور چل رہا ہے اور ماحول بہت خراب چل رہا ہے. اس دور میں ایمان کے بہت سارے لٹیرے ہیں. ایمان بھی بچانا بہت مشکل ہے. کیا ہے؟ ایمان بھی بچانا بہت مشکل ہے. اور ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. کیا ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو نماز ہوتی ہے، ایمان ہے تو آپ کا روزہ آپ پر فرض ہوتا ہے. لیکن ایمان یہاں شرط ہے. لیکن آج کے ماحول میں اپنے بچوں کو جو اسکول میں ڈالا جاتا ہے، میرا کوئی اعتراض اس میں نہیں ہے، لیکن جو دینی تعلیم ہے، کیا ہے؟ جو دینی تعلیم ہے، اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم سکھائے. کیا سکھائے؟ اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم سکھائے، قرآن و حدیث کو سکھائے. کیا سکھائے؟ قرآن و حدیث کو. جب اپنے اولاد کو سکھائیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ کی مقدس گھر کا ادب و احترام کریں گے، بلکہ بے ادبی نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ اللہ کی مقدس گھر کا بے ادبی نہیں کریں گے. انسان کے پاس جب نہ علم ہوتا ہے، انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے تب جا کے وہ بے ادب بن جاتا ہے. تو اس لیے پہلے علم سیکھنے یہ فرض ہے. کیونکہ جب ہم علم سیکھ لیں گے تو ہم پہچان لیں گے کون کیا ہے، کون حق پہ ہے. کیا ہے؟ کون حق پہ ہے، کون سچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ہمارا پیارا مذہب اسلام حق پہ ہے. کیا ہے؟ الحمدللہ. کیا ہے؟ ہمارا پیارا مذہب اسلام حق پہ ہے. اور سبھی حضرات کو، تمام مسلمان بھائیوں کو، اگر کوئی ادھر درد ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے، جو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں وہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں. بہت سارے ایسے فرقے ہیں
کیونکہ حضور کا فرمان ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو الگ الگ فرقے ہوں گے. الگ الگ فرقے کیا کرتے ہیں؟ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کوئی فرقہ کیا کرتا ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی فرقہ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کوئی فرقہ ایسا ہوتا ہے صحابہ کی شان میں بھونکتے ہیں. اور کوئی ایسا فرقہ ہوتا ہے جو اللہ کی شان میں بھی بھونکتا ہے. تو ان خرافات میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے پر قائم رہیں. انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی. کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت والے جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، بلکہ الحمدللہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی اکرم سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، تمام فرشتوں سے سچی محبت کرتے ہیں، تمام اللہ کی مقدس پر ایمان لاتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات، اپنی ایمان کی حفاظت کریں. کیا کریں؟ اپنی ایمان کی حفاظت. اگر اس دنیا میں جو بندہ اپنی ایمان کی حفاظت کر کے لے کے چلا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اپنی ایمان کو بچا کے لے کے چلا گیا. مسئلہ یہ ہے اگر بندہ گنہگار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر ایمان اپنا صحیح سلامت رہ لے کے دنیا سے چلا گیا تو وہ بندہ کامیاب ہے. کیا ہے؟ وہ بندہ کامیاب ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ بندہ کامیاب ہے. اور جو بندہ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، برباد ہے، اور آخرت کے لیے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث پاک ہے. کیا ہے؟ حدیث پاک ہے. ہمارے آقا انیس الغریبین آقا، مصباح المقربین آقا، جہان عالمین آقا، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نور الہدیٰ، نور پیکر، خیر البشر، خیر الورا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے. مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اس لیے وہ لوگ عالیشان مکان دنیا ہی میں بنا لیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور جنت جو خوبصورت محل بنا گیا وہ مومنوں کے لیے. ایک بات دیکھیے، یہ دنیا کیا ہے؟ گمشدہ ہے. اس دنیا سے ہر انسان کو مرنا ہے. کتنے لوگ آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ بہت سارے لوگ آئے مرے. بہت سارے لوگ مرتے ہوئے پیدا بھی ہوتے ہیں. لیکن جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جو لوگ جب جنتی لوگ، جب ایمان والے لوگ جنت میں جائیں گے اور جو یہ لوگ جو کافر مشرک لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو اس کو ان کو افسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں رہ کر، وہ چاہے گا کہ ہمیں دنیا میں پھر سے پیدا کر میں اللہ کی عبادت کروں. ایسا سوچے گا وہ بندہ اس وقت. لیکن آپ یاد رکھیے اللہ کا فضل و کرم ہے، نبی کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہے؟ حضور کی امت ہیں. کیا ہے؟ حضور کی امت ہے، اللہ کے بندے ہیں اور حضور کی امت ہے. یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور حضور کی امت ہے. اور سب سے خوشی کی بات ہے ہم لوگ کے پاس ایمان کی دولت ہے. کیا ہے؟ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس ایمان کی دولت ہے. اور یہی ایمان کی دولت کوئی لوٹے آئے تو لوٹنے نہیں دینا. کیا ہے؟ یہی ایمان کی دولت کوئی لوٹنے آئے مسلمان کے نام سے، بہت سارے ایسے ہوں گے، تو اس لیے ان سے بچا جائے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرے. اور ایک بات یاد رکھے، ایک بات یاد رکھیے، یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو نماز کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ نماز کا جو مسئلہ ہے، کن کے پیچھے نماز پڑھا جائے. کیا ہے؟
جن اماموں کے پیچھے بہت سارے امام ہیں، کیا ہے؟ بہت سارے امام ہیں، تو کن اماموں کے پیچھے نماز پڑھا جائے؟ پہلی بات ان کو مسلمان ہونا، جو امام اگر ہے، کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ مسلمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا؟ ایمان والا ہونا۔ اگر امام صاحب ایمان والا نہیں ہے تو دیکھیے نماز پڑھیے، کیونکہ آپ کی نماز اس امام کے پیچھے ہوگی نہیں جو اولیاء اکرام کو مشرک بتائے گا۔ کیا ہے؟ اس امام تو نام کے مسلمان ہے، نام کے مسلمان بھی ہے، امام بھی، اپنے ٹائٹل آگے کیا لگاتے؟ امام۔ امام تو ہے، لیکن پتا چلا ان کی کتابوں سے پتا چلا نبی کے بارے میں برا بھلا لکھتا ہے، نبی کو برا بھلا کوئی شخص کہتا ہے یا اولیاء اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن نام کے وہ امام ہے تو ان کا عقیدہ پہلے پوچھ لیا کرے۔ کیا ہے؟ اب ہر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ہر امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے کرے۔ جس کا جو امام ہے اس کا ایمان صحیح سلامت ہے یا نہیں، اور اس امام کو دیکھیے وہ حضور کا وفادار غلام ہے یا نہیں۔ کیا ہے؟ وہ حضور کا وفادار غلام ہے یا نہیں؟ اگر حضور کا وفادار غلام ہے اور صحابہ کا چاہنے والا ہے اور انبیاء کا ماننے والا ہے اور یہ اکرام کا چاہنے والا ہے تو ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا ہے؟ لیکن دیکھا کریں، نہیں تو بہت سارے ایسے امام ہیں جو چند پیسے کے خاطر اپنے ایمان کو کھول دیا ہے۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ اپنے ایمان کو بیچ ڈالے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ اپنی ایمان کو چند پیسے کے خاطر، آج کل بھی لوگ ہیں جو چند پیسے کے خاطر اپنی ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کا لباس پہن لیتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ ایسا بدبخت ہے جو اپنی ایمان کو چند پیسے خاطر میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ کیا ہے؟ جو بدبخت اپنی ایمان کو بیچ دیتا ہے اپنے چند پیسے کے خاطر، وہ بہت افسوس کی بات ہے، اور کل قیامت کے دن وہ بندہ بہت پچھتائے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ بندہ بہت ترسے گا، جنت کے لیے ترسے گا وہ بندہ، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے انڈیا کی بات کرتا ہوں، کتنے لوگ ہوں گے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں میں سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، اہل غیرے کے پیچھے، امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، جو صحیح عقیدہ سنی ہو انہی کے پیچھے نماز پڑھے۔ کیا ہے؟ جو صحیح عقیدہ سنت، مطلب اہل سنت و جماعت جو ہے انہی کے پیچھے نماز پڑھے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ لوگ کا نقصان ہے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ اولیاء اکرام کو مشرک کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھے تو کیسی؟ تو کل قیامت کے دن یہ بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی ہم غیر مقلد کے پیچھے، کیا کسی غیر مقلد کے پیچھے، الگ فرقے کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو بھی کل قیامت کے دن یہ بھی سخت پکڑ ہوگی۔ پہلے دیکھیے امام صاحب کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا عقیدہ پوچھ لیجئے کہ وہ اللہ کا چاہنے والا بندہ ہے یا نہیں، نبی کا چاہنے والا بندہ ہے یا نہیں، انبیاء کا چاہنے والا بندہ ہے یا نہیں، صحابہ کے چاہنے والا بندہ ہے یا نہیں، اولیاء اکرام سے چاہنے والا بندہ ہے یا نہیں۔ ایسے امام کو پہلے دیکھ لیا کرے، ایسے غیرے کے پیچھے نماز جلدی نہ پڑھے کرے، کیونکہ ایسے غیرے کے پیچھے مثال کے طور پر اگر کوئی اولیاء اکرام کو مشرک ہے، کیا کہیں؟ کوئی اولیاء اکرام کو اگر مشرک بتایا، اولیاء اکرام کو مشرک کہے تو کفر انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ جو اولیاء اکرام کو کوئی مشرک کہتا ہے تو ان کی طرف کفر انہی کی طرف لوٹ جاتا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں کہ ان سے اگر آپ جن کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، پہلے ان سے پوچھ لیجئے، اور علم غیب کے تعلق سے بھی پوچھ لیا کریں، یہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر جو علم غیب کا انکار کرے گا، یہ قرآن کا حوالہ دیا جائے گا۔
ایک مرتبہ ایسے ہی میرے سے بحث ہوا تھا، ایک مقتدی آ کے میرے یہ سے کیا کر رہا تھا، یہ اہل حدیث آئے تھے، کیا آئے تھے، اہل حدیث والے آئے تھے اور ہماری مسجدوں میں آ کے دیکھیے ان کو اس لیے منع کیا جاتا ہے ان لوگ سے بچنے کے لیے، ان لوگ سے، کیونکہ یہ لوگ ایمان چھین لیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے مقتدی سے بولے کہ درود شریف نہیں پڑھنا، کیا بولے، درود شریف نہیں، الگ الگ باتیں، غلط باتیں بتا دیے۔ تب میں ایک دن ان کو بیٹھایا، دیکھیے یہ لمبی